جو آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا کہ ان سے کہہ رہے ملک کھڑا کر دیں گے, ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ملک کا فریم سیدھا کر دیں. جو خود چل نہیں سکتے آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ملک چلائیں گے. ان کو کرسی پہ بٹھائے تو ایک آدمی رکھا ہوا ہے جو منہ اٹھا کے ان کو سیدھا کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ہم پہ ایک بربریت ایک اور کہ پھر ان کی لائق نالائق اولاد بھی حکومت کرے گی آ کر. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اندھے ہیں کیا لوگ؟ سوچ نہیں رکھتے, بہرے ہیں, عقل نہیں رکھتے. جمہوریت اس ملک کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. تسیم ظاہرہ صاحب, جمہوریت میں غریب کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, اسکول نہیں دیے گئے تاکہ وہ انہی کے پیچھے چلتا رہے, چکی کی طرح پیچھے 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 بیل کی طرح چلتا رہے. اگر ان کو تعلیم دیتے وہ ان کو ووٹ کبھی نہیں دیتے. روٹی کا مسئلہ ہے, غریب مر گیا. جاب نہیں ملی, غریب مر گیا. ادھار چڑھ گیا, غریب نے پھانسی چڑھا دی. نوکریاں نہیں ملی, غریب مر گیا. ڈھکن نہیں تھا, غریب مر گیا. بارش ہوئی, غریب مر گیا. بارش کے اندر کرنٹ ہوا, غریب مر گیا. گرمیاں بڑھی, غریب مر گیا. درخت گرا, غریب مر گیا. غریب مر گیا, مر گیا, غریب مر گیا, مر گیا. جمہوریت 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 کا یہ بھیانک ایکسپائرڈ چہرے کا جنازہ لے کے ہم 35 سال سے گھوم رہے ہیں. مجھے آپ ایک اتنی پرانی جرنلسٹ ہو کر, آپ کا ہم سب سے زیادہ تجربہ ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں سارے آزمائے ہوئے ایکسپائرڈ لیڈرز نے پاکستان کو آج تک دیا کیا؟ ہم پوچھتے ہیں ان سے, واڈر صاحب الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ نسیم صاحب. جب پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ سٹارٹ ہو جائے گی. جب پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ سٹارٹ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں تو سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ تو ابھی پی آئی کی ٹائم پر. اچھا, تو وہ ہو بھی سکتی ہے. یہ تو میں 4-5 مہینے سے یہی کہہ رہا ہوں. اب ان بٹوین آپ لوگ جو بھی اس کا تجزیہ نکالیں. اچھا, تو الیکشنز ڈیلے کرنے کا فائدہ؟ میں نے تو نہیں کہا ڈیلے ہو رہا ہے. نہیں چلیں جی, آپ اچھا ٹائم پہ ہونے لگے الیکشنز. میں پی آئی کی فلائٹ کے ٹائم پہ, جس دن فلائٹ چلے گی اس دن پاکستان کی سیاست اور ساری چیزیں بھی ٹائم پہ ہو جائیں گی. اچھا, وہ نہیں ہو رہا نا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ الیکشنز کا ڈیلے ہونا آپ کو لگتا ہے کسی کو فائدہ ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک فائدہ ہے تو میاں صاحب کو بالکل ڈیفینیٹلی فائدہ ہے اس چیز کے اندر, ڈیلے ہونے کا, بیکاز وہ کنوکٹیڈ ہے. دیکھیں جب کنوکشن, دیکھیں باقی تو لا شاز بن جاتے ہیں اس ملک کے اندر حسب حال حسب ضرورت. ایک کنوکشن ہے نا, کنوکشن تو 12-15 گھنٹے میں نہیں ہو سکتی. اور جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جتنے ہم نے ایکشنز دیکھے پاسٹ میں, وہ بڑے اپرائٹ, بلانڈ, اسٹریٹ فارورڈ آدمی. قانون ریلیف دے گا تو ریلیف ملے گا, نہیں دے گا تو وہ کسی کے لیے بھی کوئی خواہشات کے اوپر وہ اپنی ججمنٹس نہیں دیتے, جو ابھی تک ہم نے دیکھا. از بین ویری فائری, ویری بلانڈ, ویری اسٹریٹ فارورڈ. ہیوملیٹ ان کو ضرور کیا گیا ہے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ نیریٹو بھی بڑا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں بنا رہی ہیں فائز عیسیٰ صاحب کو لے کر. بندیال صاحب کا لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایک ایشو ہو سکتا ہے, بٹ میں ان کے کورٹ میں اپیئر ہو چکا ہوں, تو میرا تو بڑا ان کے لیے بھی ریگارڈ اور ریسپیکٹ کا رشتہ ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو یہ اگر ہم بات کرنے شروع ہو جائیں نیریٹو پہ, مطلب نیریٹو ہے کہ اگر آپ اس کو ڈی کوڈ کریں تو جو کوئی طاقتور حلقہ کچھ چاہتا ہے تو بس وہ بات کچھ میڈیا سے کچھ ادھر کچھ ادھر بات کو چلا دیتے ہیں. یہ ہماری سیاستدانوں نے بھی کیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا. تھوڑا سا اگر نیریٹو کے پہ آ جائیں تو عمران خان صاحب کا دیکھیں, عمران خان صاحب کو جو لائے اور ایک وہ پائیڈ پائپر جو بنایا ان کو, اس میں نیریٹو ہی تھا نا. کس نے ایک حصہ ان کا یہ تھا کہ پبلک, ان کی جو ڈریم ہے جو وہ کہتے ہیں, a lot of the public bought into it. ٹھیک ہے نا, آپ بھی تھے اس میں, آپ بھی تھے. اور ایک یہ کہ جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو پاکستان کے تو یہ کھیل ہے, آج یہ پسند ہے تو پھر یہ کہانی ڈال دیں, آج یہ پسند ہے تو یہ کہانی ڈال دیں. آپ بتائیے میں غلط کہہ رہی ہوں؟ دیکھیے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا. چلیں. بیانیہ بنایا میاں نواز شریف صاحب نے کہ مجھے کیوں نکالا, قوم کو جھوٹ بولا, فریب کیا, فراڈ کیا, قوم کو بیوقوف بنا کے اپنے پیچھے لگایا. اندر خان نے باجوہ صاحب کو ووٹ دے دیا ایکسٹینشن کا. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت چلانے کے لیے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی, پبلک میں کہا کہ باجوہ صاحب نے رجیم گرا دی. وہاں بھی جھوٹ, فریب, فراڈ, قوم کو بیچا گیا. پیپلز پارٹی نے کہا ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے آپ 3 سال کے لیے, ہم ساری زندگی کے لیے. بیانیہ جھوٹ, فریب, فراڈ کا بنایا اور وہاں اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ دے دیا. باقی 13 جماعتوں نے بھی گنگا میں ہاتھ اسی طرح دھوئے. تو ماضی تو ان کا نہ بھولیں, ان کا ماضی آپ نہیں بھول سکتے. اب سارے آزمائے ہوئے, سارے ایکسپائرڈ لیڈرز جو ہیں نا, ان کا ماضی نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا آئے حکومت کی, پیسہ بنایا, گالیاں دی, نکل گئے, پھر آئے, پھر اچھے ننے منے بچ کے پھر پیش کر دیا.
یہ ڈرامہ مجھے آپ کو قوم کو میڈیا کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ کو جوڈیشری کو اب سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکسپائرڈ لیڈرشپ جو ہے جس میں یہ 3 پارٹیاں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت 13 پارٹیاں اور 16-17 پارٹیاں ملا کے ان کا ایکسپائرڈ مال اب ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا ایک سیکنڈ, اگر دیکھیں نا آپ نے تو ایک پہلو بیان کیا, دوسرا پہلو یہ ہے کہ باجوہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا نواز شریف صاحب کو نکال کے عمران خان کو لا کے, تو پھر تالی 2 ہاتھوں سے بجی ہے. فیصل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری جو برائی ہے اس کی جڑ جو ہے سیاستدان. ناؤ یو ہیو ٹو آلسو لسن ٹو مائی کوسچن اینڈ آپ کے پاس ہی آؤں گی. اسی طریقے سے جب ان کو نکالا ہے عمران خان کو, بھلے سے نو کوسچن کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک کانسٹیٹیوشن تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جی وہ بات ہو رہی تھی 8ویں 10ویں مہینے کہ جی عمران خان کو نکالنا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, حقیقت کا ایک پہلو آپ نے بیان کیا, ایک یہ بھی پہلو ہے. تو اس میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی سائیڈ انوسنٹ ہے, اس میں سب نے ایک رول ادا کیا. دیکھیں نسیم صاحب, آپ نے میرا ہی سوال جو تھا, میرا جواب تھا, اس کو بالکل اسی طرح پریزنٹ کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں تو آپ کو مجھے سب کو اسٹیبلشمنٹ سمیت جوڈیشری سمیت ان سارے لیڈرانوں کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. ان سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بغض ہے. یہ کوئی پاکستان کے لیے وفادار نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو گیم کھیلی ہے. دیکھیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دی دیٹ ہیز بین ویری ڈینجرس فار دی کنٹری. میری بات سنیں, مجھے ایک بات کرنا ہے. آپ جب میں آپ کو چھوٹی 2 مثالیں دیتا ہوں, رضوانہ بیٹی کی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 6 دن بعد وزیر اعظم صاحب کو یاد آیا, وہ حرکت میں آئے. ہم تو پہلے دن چلے گئے, ہم بچوں والے ہیں تو ہمیں درد ہوا. لیکن وزیر اعلیٰ تو چلے گئے تھے پہلے دن. ہم وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ تو صوبے کے وزیر ہے. وزیر اعظم کا کام تھا نا, آپ نے جسٹس دلانا تھا. آپ نے پیچھے سے فورس کرا. جس پولیس والے نے ایف آئی آر کاٹی اس کا کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ جو جج کی بیوی نے جو کیا وحشیانہ جانوروں والا کام, پھر وہ جج نے جو شواہد چھپائے, جھوٹ بولا, چھپائی رکھا, اور جب تک اس کو بھیانک طور پہ, شرمناک طور پہ پھر اس کو بیل دے دی گئی, تو تب تک قانون حرکت میں نہیں آیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں, ابھی آپ نے کلپ دیکھا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ایک بیوی تھے, بیٹی تھی, موٹر سائیکل کھڈے پہ لگا, وہ گرے, پیچھے ٹرک نے کچل دیا. ہمارا سوال یہ تھا کہ جی جو ٹرک بڑا تیز تھا, ایف آئی آر کٹی, ٹرک بڑا تیز تھا, جیل میں ڈال دیا ڈرائیور کو. ان چور بےمان لیڈرز نے جو کھربوں روپے لیے ان روڈوں کو بنانے کے لیے, وہ روڈیں کیوں نہیں آج تک 35-40 سال میں صحیح ہو سکی؟ ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ سوال الٹا لیتے ہیں. اگر نہ کھڈا ہوتا, نہ موٹر سائیکل اچھلتا, نہ وہ بچے گرتے, نہ ٹرک اچھلتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن ہے, چیف آف آرمی صاحب کا ویژن ہے. ہم سب مانتے ہیں ان کا ویژن ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں, سراہتے ہیں ان کو, پریز کرتے ہیں. بٹ اگر 6 مہینے میں چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن ہے پاکستان کو ایک رائٹ ٹریک پہ لانے کا, تو یہ ایکسپائرڈ مال ہے 35-40 سال میں ہمارے سر پہ تھوپا ہوا, ان کے پاس یہ ویژن کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو ایڈمیشن آف فیلئر ہے ساری ڈیموکریٹک پارٹیز کے لیڈرز کا. ڈیموکریسی از گڈ فار دا کنٹری, بٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آپ پہلے ان لوگوں کو دیکھیں نا. مجھے بتایا نسیم صاحب, جو آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ملک کھڑا کر دیں گے, ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ملک کا فریم سیدھا کر دیں. جو خود چل نہیں سکتے آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ملک چلائیں گے. ان کو کرسی پہ بٹھائیں تو ایک آدمی رکھا ہوا ہے جو منہ اٹھا کے ان کو سیدھا کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ہم پہ ایک بربریت ایک اور کہ پھر ان کی لائق نالائق اولاد بھی حکومت کرے گی آ کر. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اندھے ہیں کیا لوگ؟ سوچ نہیں رکھتے, بہرے ہیں, عقل نہیں رکھتے. جمہوریت اس ملک کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے نسیم ظاہرہ صاحب. جمہوریت میں غریب کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, اسکول نہیں دیے گئے, تاکہ وہ انہی کے پیچھے چلتا رہے, چکی کی طرح پیچھے 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 بیل کی طرح چلتا رہے. اگر ان کو تعلیم دیتے وہ ان کو ووٹ کبھی نہیں دیتے. روٹی کا مسئلہ, غریب مر گیا, جاب نہیں ملی, غریب مر گیا, ادھار چڑھ گیا, غریب نے پھانسی چڑھا دی, نوکریاں نہیں ملی, غریب مر گیا, ڈھکن نہیں تھا, غریب مر گیا, بارش ہوئی, غریب مر گیا, بارش کے اندر کرنٹ ہوا, غریب مر گیا, گرمیاں بڑی, غریب مر گیا, درخت گرا, غریب مر گیا, غریب مر گیا, غریب مر گیا. جمہوریت 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 کا یہ بھیانک ایکسپائرڈ چہرے کا جنازہ لے کے ہم 35 سال سے گھوم رہے ہیں. مجھے آپ ایک اتنی پرانی جرنلسٹ ہو کر, آپ کا ہم سب سے زیادہ تجربہ ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں سارے آزمائے ہوئے ایکسپائرڈ لیڈرز نے پاکستان کو آج تک دیا کیا؟